السلام علیکم۔ میں ہوں آصف فرخی، اپنی تحریروں کے سلسلے تالہ بندی کا روزنامچہ کے ساتھ۔ آج اس میں آپ کے سامنے جو تحریر میں پیش کر رہا ہوں اس کا نام ہے تالہ بندی کا روزنامچہ، کھول دو کو بند کر دو، کھول دو کو بند کر دو۔ ہر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے۔ تالہ بندی کی موجودہ کیفیت کو بیان کرنے کے لیے غالب تک جانا پڑ رہا ہے۔ کاغذات پر اور سرکاری اعلامیوں میں ساری پابندیاں ہیں۔ گھر سے باہر نکل کر گلی میں دیکھیے، بہت کچھ کھلا ہوا ہے۔ دکانیں، راستے، لوگوں کا آنا جانا، سڑک کا ٹریفک۔ جب پوری طرح بند ہی نہیں ہوا تو ہماری حکومت کھولے گی کیا؟ 9 مئی سے انہوں نے پابندیاں نرم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ پابندیاں آہستہ آہستہ خود ہی نرم پڑتی جا رہی ہیں۔ لوگ ان کی دھجیاں اڑانے پر پہلے ہی تلے بیٹھے ہیں۔ حکومت نے ایک موقع فراہم کر دیا۔ جو بات پہلے خود سری اور ہٹ دھرمی تھی، اب حکومت کی اجازت بن گئی ہے۔ تالہ بندی کے باب میں یہ اعلان شام کے قریب نشر ہوا ہے۔ صبح سے اس کی فضا بنی ہوئی تھی، اخبار میں چھپ چکا تھا۔ مختلف ٹی وی چینلز بار بار اعلان کر رہے تھے کہ کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ ہوگا، سفارشات تیار کر لی گئی ہیں۔ یہ اندازہ بھی تھا کہ اونٹ آخر کس کروٹ بیٹھے گا، حکومت فیصلہ کیا کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبر بھی نشر ہو رہی تھی کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد آج اتنی ہے، پچھلے چند دنوں سے زیادہ۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تالہ بندی میں نرمی مناسب نہیں، اس سے بیماری کے پھیلاؤ میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ میں خبریں سن رہا ہوں اور زیر لب پڑھتا جا رہا ہوں، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ اس شعر میں جس سیاد کی طرف اشارہ ہے وہ کورونا کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے، جس سے ہم سب اس درجے مانوس ہو گئے ہیں۔ اب کورونا کا خطرہ ٹل جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ لیکن یہ نوید تالہ بندی کے اٹھنے کی ہے، کورونا کا خطرہ ٹلنے کی نہیں۔ خطرہ ختم ہونے کے آثار نہیں، اور حفاظتی تدابیر جو دنیا کے کتنے ممالک نے اختیار کی ہوئی تھیں، اجرت کے ساتھ ہمارے یہاں ختم کر دی جا رہی ہیں۔ اس بارے میں جو سرکاری بیانات سننے کو مل رہے ہیں، تضادات سے اس قدر بھرے ہوئے ہیں کہ توبہ بھلی۔ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں لوگ حفاظتی تدابیر اختیار کریں، سماجی فاصلہ قائم رکھیں، ورنہ ہم دوبارہ تالہ بندی پر عمل درآمد شروع کر دیں گے۔ یہ ورنہ کی بھی خوب رہی۔ ابھی تالہ بندی کے دنوں ہی میں دیکھنے کو مل گیا کہ لوگ باغ کس طرح ہل ہلا کر نکل پڑتے ہیں۔ بعض بازاروں میں خاصی گہما گہمی نظر آ رہی ہے۔ بازار میں دکانیں کھولنے والوں، خریداری کرنے والوں نے پولیس کے تعاون سے بہت سے طریقے اختیار کر لیے ہیں کہ ظاہری طور پر پابندی رہے اور کام بھی چلتا رہے۔ دکانوں سے بڑھ کر سماجی ضابطوں کی خلاف ورزی مسجدوں نے کی ہے۔ بلند بانگ دعووں کے باوجود مسجدیں لوگوں سے بھری ہوئی ہیں، اور کئی جگہ یہ بھی ہوا ہے کہ سمجھانے یا روکنے کی کوشش کی گئی تو نمازی انہیں ہجوم کی شکل اختیار کر کے پتھراؤ شروع کر دیا۔ یہ مناظر کئی جگہ دیکھنے میں آئے اور ٹیلی ویژن کی خبروں میں دکھائے گئے۔ اس کے باوجود حکومت کو توقع ہے کہ لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں گے۔ اس طرح کی باتوں سے حکمران طبقہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے یا عوام الناس کو؟ بہرحال حکومت نے اس وقت رعایت بھی دی ہے اور دھمکی بھی۔ ہماری حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ فوری طور پر ہر مسئلے کا کوئی چھوٹا موٹا چلتا ہوا حل سامنے لا کر رکھ دیتی ہے۔ طویل مدت کی منصوبہ بندی کا کوئی امکان نہیں۔ ہر معاملے میں کوتاہ بینی کا شدید مظاہرہ ہوتا چلا آیا ہے۔ اب اس تالہ بندی کے معاملے کو دیکھ لیجئے۔ روزانہ اجرت پر کام کرنے والوں، مزدوروں اور چھوٹے پیمانے کے تاجروں کی مشکلات کا بڑا واویلا مچا ہوا ہے۔ ان کی مصیبتوں سے کون انکار کر سکتا ہے؟ مگر اس پورے معاملے کے دوسرے پہلو بھی تو ہیں جن کا خال خال ذکر کیا جا رہا ہے۔ کوئی مکمل اقتصادی منصوبہ سامنے آنا چاہیے۔
پاکستان ان حالات کی وجہ سے بڑی تیزی سے غربت کے عالم میں دھنستا چلا جائے گا۔ اس کے بارے میں خوش آئند وعدوں اور قرضوں سے بڑھ کر کوئی بات ہونا چاہیے۔ مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ نپولین بوناپارٹ نے حقارت کے ساتھ انگریزوں کو دکانداروں کی قوم قرار دیا تھا۔ ہماری حکومت بھی ہمیں دکانداروں کی قوم سمجھ بیٹھی ہے۔ شاید ہم اسی سلوک کے مستحق ہو کر رہ گئے ہیں۔ موجودہ بحران سے پاکستان کے سیاسی اور انتظامی ڈھانچے میں موجود دراڑیں بری طرح سامنے آ گئی ہیں۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان جوتیوں میں دال بڑھ رہی ہے، اور یہ معاملہ سنگین صورت اختیار کر سکتا ہے، جس کا ہدف کورونا وائرس نہیں بلکہ ریاست کا وجود ہوگا۔ ذمہ داری کا ٹوکرا اپنے سر پر سے منتقل کر کے صوبائی حکومتوں کے سر پر ڈالتے ہوئے وفاق نے یہ انتباہ بھی کر دیا ہے کہ اگر بیمار افراد کی تعداد بڑھی تو تالہ بندی کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔ یہ بھی خوب رہی، ایک بار سلسلہ ختم ہوا نہیں کہ دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ کیسز کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، پھر سماجی فاصلے کم ہوں گے تو وائرس کا پھیلاؤ اور بڑھے گا۔ اس کے بارے میں کئی ڈاکٹروں نے ماہرانہ رائے دے رکھی ہے۔ میں نے حال ہی میں ڈاکٹر طاہر شمسی کی گفتگو سنی ہے، جو پلازما کے ذریعے علاج پر زور دے رہے ہیں، اور انڈس اسپتال کے ڈاکٹر ظفر زیدی کا ایک انٹرویو۔ ان ڈاکٹروں نے حکومت کے برخلاف لگی لپٹی رکھے بغیر تباہ کاری کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ میں یہ باتیں سن سن کر لرز اٹھا ہوں۔ کیا اسیری ہے اور کیا رہائی ہے؟ پہلے میں سوچ رہا تھا کہ رہائی کی اس صبح کا مضحک نقشہ صبح آزادی سے ملاؤں گا، کہ اگر فیض نے 15 اگست 1947 کے بجائے 9 مئی 2020 کا ذیلی عنوان قائم کیا ہوتا، تب بھی وہ یہی لکھتے، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر۔ ہم کس سحر کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر منٹو نے تالہ بندی کا نقشہ سامنے رکھ کر لکھا ہوتا، کھول دو، ہمیں دیکھنے کو ملتا کہ بوڑھا باپ خوشی سے پکار رہا ہے اور سکینہ ایک بار پھر ہزار بند کھول رہی ہے۔ سکینہ جس کی ابتلا پوری قوم کی رسوائی ہے، تباہی ہے۔ ڈاکٹر ایک بار پھر سر سے لے کر پیر تک پسینے میں غرق ہے۔ کورونا سے پہلے سے یہ عمل چلا آ رہا ہے۔ میں منٹو سے آج کے دن یہ کیسے کہوں کہ کھول دو کو بند کر دو؟ تالہ بندی ختم ہونے کو ہے، اور میں سلگتی ہوئی شام کی دہلیز پر بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ آخر سکینہ سے کیسے کہوں، شلوار باندھے رکھو سکینہ۔